السلام علیکم، میں ہوں ابرار اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بالآخر 32 سال کے بعد آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوتا ممکن نظر آ رہا ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ان الیکشنز میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد حصہ لینے جا رہی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ بات خوشائند اور قابل تحسین تھی کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان الیکشنز کا حصہ بننا چاہتی ہیں، وہیں اسی بات کو لے کر بے جا اور غیر ضروری تنقید کی جا رہی ہے، طنز کیا جا رہا ہے اور فکرے کسے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ووٹر کم اور امیدوار زیادہ ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جس کو گھر سے سودا سلف لینے بھیجا جاتا ہے، واپسی پر وہ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا کے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شیروانیاں اور ویسٹ کوٹ پہننے کا شوق ہے، انہوں نے سلوا کر رکھے ہیں، اس لیے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان جو اٹھ کر آ رہے ہیں اور الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ یا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے نام کے ساتھ سابق امیدوار لکھنے کا شوق ہے، اس لیے ان الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہی اور اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر سیاست کی اور الیکشن کی اگر تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو شاید ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ الیکشن صرف وہی لڑ سکتا ہے جس کے نام کے ساتھ راجہ صاحب، چودھری صاحب یا سردار صاحب لکھا ہو۔ ہم ان باتوں سے مروب ہوتے ہیں کہ کون کتنی بڑی اور کتنی زیادہ گاڑیوں میں آ کر ہم سے ووٹ مانگتا ہے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک مالدار خاندان سے تعلق رکھنے والوں کا، یا جس کی برادری بہت بڑی ہو، یا جو خاندانی طور پر سیاست کرتے ہیں، صرف انہی کا الیکشنز کے اوپر اور سیاست کے اوپر حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہمارے ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھیلنے والے یہ نوجوان اٹھ کر اب ان الیکشنز کا حصہ بن رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ جتنے زیادہ لوگ، جتنی بڑی تعداد کے اندر خاص طور سے نوجوان ان الیکشنز کا حصہ بنیں گے، اسی قدر اس ملک کے اندر شعور پیدا ہوگا، اس ملک کی جمہوری روایات مضبوط ہوں گی، لوگ اپنے حقوق سے واقف ہوں گے اور لوگ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ اگر یہ بلدیاتی انتخابات کا عمل جو ہے تسلسل سے جاری رہا تو ان نوجوانوں کے اندر یہ اعتماد آئے گا، اس پوری قوم کے اندر یہ اعتماد آئے گا کہ ان کے بچے بھی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور ان کے بچوں کے اندر بھی وہ کوالٹیز ہیں، وہ وظائف ہیں کہ وہ بھی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف سیاستدانوں کا یا مخصوص چند خاندانوں کا ہی حق حکمرانی نہیں ہے، بلکہ سب اس ملک کے اندر نئی قیادت سامنے آنی چاہیے۔ یہ شعور تبھی پیدا ہوگا جب بڑی تعداد کے اندر لوگ اس عمل کا حصہ بنیں گے، وگرنہ سچ تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سیاستدان یا مخصوص جو خاندان جو سیاست سے وابستہ ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں اور اقتدار جو ہے یا جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح کے اوپر منتقل ہو۔ اگر پاکستان کے اندر بھی سپریم کورٹ پریشر نہ ڈالتی تو وہاں پر بھی صوبوں کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی، اس ریاست کے اندر بھی اگر سپریم کورٹ کا پریشر نہ ہوتا تو شاید ہمارے سیاستدان یہ نہیں چاہتے تھے، تمام پارٹیز نہیں چاہتی تھی کہ الیکشنز ہو اور کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان الیکشنز کو ٹال مٹول کر دی جاتی اور ان الیکشنز کو ٹال دیا جاتا، جس طرح کہ پچھلے 32 سال سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے پریشر کے اوپر اب الیکشن ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر اگر نوجوان اس میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس الیکشنز کے بعد کم ووٹ لیتا ہے یا ایک بھی ووٹ نہیں لیتا تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مجھے اپنے ایک کالج کے ٹیچر ہیں، ان کا ایک بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کلاس میں کہا، الیکشنز ہونے والے تھے، کہ آپ لوگ ووٹ ضرور ڈالنا۔ تو ہم نے کہا کہ سر سب لوگ سیاستدان تو برے ہیں تو کس کو ووٹ ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے کم برا لگتا ہے اس کو ووٹ ڈالنا۔ ہم نے کہا سر اگر کوئی وہ بھی اس قابل نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تم خود الیکشنز کے اندر کھڑے ہو جانا، یہ اتنا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ بھی، ہمارے اندر بھی اعتماد ہو اور ہمارے اندر بھی ہم لوگ بھی یہ جان سکیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہماری اہمیت کیا ہے، اور نئی قیادت ہمارے بچے بھی سامنے آئیں، ہمارے دوست یار بھی آئیں، صرف وہ مخصوص خاندان اور مخصوص لوگ بھی سیاست کے اوپر قابض نہ رہیں۔ اس لیے جناب ان سب لوگوں کو حوصلہ افزائی کیجیے اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیجیے۔ شاید آپ کی باتوں سے کسی کی حوصلہ شکنی ہو جائے اور وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہو، لیکن اس تنقید کی وجہ سے یا ان باتوں کی وجہ سے وہ نہ اپنے کاغذات نامزدگی نہ جمع کروائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ابرار صاحب کو اجازت دیجیے۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔